السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو آور چینل۔ تو جی آج مجھے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو وقت دیتے ہیں؟ کیا خود کے لیے آپ کے پاس وقت ہے؟ اپنے آپ کے لیے ٹائم ضرور نکالا کیجئے، اپنا خیال رکھا کریں اور اپنے سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ تو میں آج بات کرنے والی ہوں خاموشی پر۔ خاموشی بہت پاورفل ہتھیار ہے جناب، اور یقین کیجئے کہ خاموشی ایسے کام کرتی ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اگلے بندے کے پیروں تلے زمین نکال سکتی ہے۔ سائیکالوجی کا ایک رول بتاتی ہوں آپ کو، اینڈ دا ڈارک سائیکالوجی از کہ اگر ہمارا برین کسی بھی چیز کو لے کے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمارا برین ان چیزوں میں، ان سوچوں میں جو بہت زیادہ ریوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں میں وہ بہت ٹائم لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کسی انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کہیں یہ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، میرے ساتھ سنسیئر ہے، یا کچھ بھی ایسی سوچ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کا جو برین ہے نا وہ اسی چیز کے اندر نا گھومتا رہتا ہے، یہی اسی سچویشن کے اندر وہ پزل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں رائٹ وے کے اندر، تو یہ چیز اگلے بندے کو بہت زیادہ کنفیوز کر دے گی کہ یہ کیوں خاموش کیوں ہو گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیا ریزنز ہیں، کیا یا وہ خاموش کیوں ہے، کیا وہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، کیا وہ تعلق کو توڑنا چاہتا ہے، یا وہ کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، یا اس طرح کی ہزار پھر چیزیں جو ہے نا اس انسان کو پزل کریں گی بہت زیادہ۔ تو یہ جو آپ کی خاموشی ہے نا، ظاہر اگلا بندہ نہیں سمجھ پاتا، لیکن اگر آپ نے بول دیا، اگر آپ نے اپنی بات بول دی، تو ظاہر ہے آپ نے اپنا آپ کھول کے اس انسان کے سامنے رکھ دیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں۔ یا اب فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے کسی انسان کی انسلٹ کر دی ہے، تو اس نے آگے سے یا آپ کو جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہو گیا، وہ ریزرو ہو گیا ہے آپ سے ملاقات میں، اس چیز میں، لیکن یہ کہ اس نے آپ کو جواب نہیں دیا، آپ سے بدلہ نہیں لیا اس چیز کا، تو اس کی جو خاموشی ہے نا وہ آپ کو کیوریوسٹی میں ڈال دے گی کہ ہاں بھئی ہوا کیا ہے، مطلب کہ اب اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا، مطلب یہ کیا کرے گا، یہ میرے سے تعلق کو توڑ دے گا، یا یہ بدلہ لے گا، یا یہ کرے گا کیا۔ خاموشی ہم نہیں جان پاتے کہ اگلے کے اندر کیا چل رہا ہے، اور جب وہ خاموش ہو گئے تو یہ بہت ساری چیزیں، سوالات آپ کے دماغ میں گھومتے رہیں گے، تو وہ بدلہ لینا جو ہے وہ اتنا وہ نہیں ہوگا تکلیف دہ کہ اگر وہ آپ کو کچھ بول کے چلا جاتا، آپ کو پتا ہوتا میں نے کہا مجھے اس کا جواب ملے، لیکن جو اس کی خاموشی ہے نا وہ انسان کو مار دیتی ہے، اندر سے ختم کر دیتی کہ انزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں یہیں سے تو شروع ہوتی ہیں۔ اور یہاں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خاموش نہیں ہو پاتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس انسان کو غصہ کر رہے ہیں، کسی کو بھی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اگلے بندے کو چیز کر رہے ہیں، اور اس طرح کی ہم اسٹوپڈ چیزیں کرتے ہیں بہت ساری۔ تو ہمیں چپ رہنا آتا بھی نہیں ہے، اور کوئی چپ ہو جائے تو ہم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اوہو، تو آپ کیا کرو گے جب وہ خاموش ہو گیا وہ انسان؟ تو آپ اس کو میسیجز کرو گے، کالز کرو گے، بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرو گے۔ پھر ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی 40-50 کالز کر دی، اس نے نہیں دیکھی، تو اس پہ موسٹلی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ اگر کسی انسان نے آپ کی بات نہیں سننی، نہیں دیکھنی، تو اس نے ایک کال کو بھی نہیں دیکھنا۔ میں بھی ہو سکتا ہے وہ انسان مصروف بھی ہو سکتا ہے، تو آپ وہ ایک دم سے اس چیز کی اتنی سٹریس لے لیتے ہو کہ آپ کہتے ہو وہ اتنی زیادہ کالز کی ہیں وہ نہیں دیکھی، تو اگر وہ مصروف ہے، اس نے ایک نہیں دیکھی تو 50 بھی نہیں دیکھی۔ بات تو ساری ہے، لیکن اگر وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ سے رابطہ توڑ بھی رہا ہے، ختم بھی کر رہا ہے، تو پھر بھی وہ ایک بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور 50 کی بھی وہی ویلیو ہے اس کی نظر میں۔ تو آپ کرتے کیا ہے، کسی ایک بھی انسان کو بہت زیادہ کالز کرنے کے بعد آپ یہ سوچتے ہو کہ ہماری ویلیو نہیں ہے، وہ انسان کی نظر میں ہماری ویلیو نہیں ہے۔ میں اس پہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کی خود کی ویلیو ہے آپ کی نظر میں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ویلیو کریں، آپ نے اس انسان کو اتنی کالز کی کیوں۔ اس پہ میں نے ویڈیو میری ہے، تو وہ آپ دیکھیے گا کہ کسی بھی انسان کو اگر آپ نے کوئی کال کرنی ہے تو ایک کال کریں، بہت ہی ارجنٹ، اگر کوئی بہت ضروری کام ہے نا، آپ کو ایمرجنسی ہے، تو 2 کالز کریں۔ اور آپ کو لگتا ہے نا کہ اگر آپ مر رہے ہیں تو پھر جا کے آپ اسے تیسری کال کریں، ادروائز آپ اسے بار بار کالز نہ کریں۔ اچھا، یہ کالز وغیرہ کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں، یہ سیم ایز اٹ از ہی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں، 1 دفعہ دستک دیں، 2 دفعہ دیں، ہو سکتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے، تھوڑا سا ویٹ کر کے دین آپ ناک کر لو، تو سیم اسی طرح ہی ہے۔ لیکن آپ مسلسل 50 دفعہ ادھر دروازہ تو نہیں نا پیٹنا شروع ہو جائیں گے، نہیں کریں گے نا، تو یہ کالز کا سسٹم بھی اسی طرح ہے۔
بس یہ کہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ایگزیکٹلی ایٹ دیٹ پوائنٹ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خاموش ہونا ہے، ہمیں پیشنس کے ساتھ کام لینا ہے، ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے، ہم نے تھوڑا سا صبر اور تھوڑا برداشت کے ساتھ چلنا ہے، اگلے کے رسپانس کا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے۔ ہاں، اور اگر وہ آپ کا کوئی بہت ہی قریب ہے، بہت ہی عزیز ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، کہ تعلق نہیں ختم کر رہا وہ، تو پھر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ آیا وہ کسی سچویشن میں ہے، وہ کہیں ایسی سچویشن میں ہے جہاں وہ آپ کو رسپانس نہیں کر سکتا، تو آپ اس کا تھوڑا سا ویٹ کریں، خاموشی سے، جو کہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے پیچھے بہت گئے تو ہمیں وہاں سے رسپانس نہیں ملا، تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنا احساس کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا احساس کریں کہ اگر وہ انسان نارمل بھی ہے، پرواہ ہے نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو کتنا تھکا رہے ہو، فزیکلی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو تو مینٹلی اگر ہم اتنی دوڑ لگا رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو یہ ہمیں ٹائٹ کر دیتا ہے بہت زیادہ، ہم تھک جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے پھر ڈپریشن، انزائٹی اور ان چیزوں کے بوجھ تلے ہم آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں نا، تو یہ ہماری عادت بن جاتی ہے، ہمیں یہ سب کیے بغیر سکون بھی نہیں آتا۔ تو بات کر رہی ہوں خاموشی کی، تو خاموشی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اگر آپ ایک گھر کا دروازہ نوک، پھر ہم باہر کھڑے، آپ اس چیز کو دیکھیں، محسوس کریں کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ آیا وہ گھر ہے بھی کہ نہیں ہے، گھر ہے نہیں ہے، بیزی ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا، دروازہ کیوں نہیں، ایٹ اے ٹائم کتنی زیادہ سوچیں آپ کے مائنڈ میں آتی ہے۔ تو اسی طرح جو خاموشی ہے نا کسی بھی انسان کی، وہ ہمیں اسی طرح الجھا دیتی ہے، اور یہ جو خاموشی ہے نا، یہ بہت زیادہ چیزوں میں کلیئرٹی لے آتی ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ ہے نا، اس وقت میں اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا، پازیٹیو وے میں چیزوں کو لینا، اب کچھ لوگ ہوں گے وہ اس بات سے یہ لیں گے کہ ہاں ہم خاموش ہوں گے، اسے ڈپریشن ہوگا، اسے ٹینشن ہوگی، چلو ہم اس کے ساتھ خاموش ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمارا مقصد کسی کو اذیت دینا نہیں ہے، ہمارا اس چیز کو سمجھے کہ اگر ہم اسی بات کو پازیٹیو وے میں لیں گے، تو جب آپ کو غصہ آتا ہے نا، ہم خاموش ہوں اس وقت میں، ہمیں خاموش ہونا ہے، تو کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا، آپ اس سچویشن میں جب کام ڈاؤن ہو جائے گا، غصہ آپ کا اتر جائے گا، پھر آپ کو وہ انسان برا نہیں لگے گا بالکل بھی۔ وہ جتنا برا آپ کو غصے میں لگ رہا ہوتا ہے، وہ غصہ ختم ہونے کے بعد اس طرح برا آپ کو نہیں لگے گا، اور آپ نارمل ہو جائیں گے۔ تو وہی چیز آپ اس سے اچھے سے بات کریں گے، لیکن وہی اگر آپ نے اس کو غصے میں کچھ بول دیا ہوتا تو سارا پروگرام بڑھ جانا تھا، سارے ریلیشن بریک اپ بھی ہونے کو تیار تھا۔ تو بس ان چیزوں کا بہت زیادہ تھوڑا بہت خیال رکھا کریں، اور جب ہم خاموش رہتے ہیں نا، تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگلے انسان نے ہمیں بولا کیا، اور اگر ہم اسی کی بات کے اندر بات اور آرگیومنٹس اور یہ سب کرتے رہتے ہیں، تو نہ ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں، نہ ہمیں ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے ہم خاموش ہو جائے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت بھی برا کر کے چلا گیا نا، برا تو اس نے کر دیا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی اور برا سلوک کر دیا، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے، آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ اس پہ خاموش ہی ہو جائیں۔ وہاں بدلہ بھی لیں گے تو آپ کیا بدلہ لے لیں گے کسی سے، آپ کا تو نقصان ہو گیا، ختم۔ اب خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا، اگلا بات کر رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، اور ایک ہوتا ہے ریزرو ہو جانا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے کیس میں کون سی والی خاموشی کرنی ہے، اور اس کا بھی انہی لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اس کو کہیں نہ کہیں اپلائی کیا، اور ان کو اس کے ریزلٹس پتہ ہے۔ ادروائز جن لوگوں کو نہیں پتہ، وہ کیا سمجھیں گے، وہ تو اب بھی ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی میں بھی اس چیز کو نہ سمجھے۔ اب بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں، بہت سے، کہ ہم زبردستی رشتوں کو چلا رہے ہوتے ہیں، 2 سال 3 سال رو رہے ہیں، کھپ رہے ہیں ان چیزوں کو برداشت کر کے، دیکھ کے، تو اس پہ یہی ہمارا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو نہیں چلائیں، آپ ختم کر دیں، یہ نہیں چلنے والا، یہ آج بھی نہیں چلے گا، یہ اگلے 10 سالوں میں بھی نہیں چلے گا۔ تو خاموشی سے چیزوں کو سمجھا کریں، جانا کریں کہ آیا یہ جو چیز ختم کرنے والی ہے نا، جو تعلق ختم کرنے والے ہوں انہیں کرنا بھی پڑتا ہے، ناسور بن جائے نا جو حصہ، وہ کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ تو ہر چیز میں یہ نہیں چلتا کہ صبر کر لیا، برداشت کر لیا، خاموش ہو گئے، تو چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا سچویشن ہم ہیں کس سچویشن میں، اس کو سمجھنا ہے۔ تو پہلے تو آپ خاموش ہو کے اس چیز کو سمجھ لیں، خود کو سمجھ لیں کہ آیا سچویشن یہ ہے، تو کیا ساری زندگی آپ اس طرح سے چل سکتے ہو؟ تو پھر آپ اس کے اوپر خاموش جب رہو گے، تو آپ سوچنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور آپ چیزوں سے نکلنے کی
اور ہینڈل کرنے کی پاور آپ کو ملے گی، آپ کا برین آپ کو اس چیز کے آئیڈیاز دے گا، تو آپ کے لیے چیزیں سلجھنا شروع ہو جائیں گی، رستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو اپنے سامنے کہ یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے۔ تو کبھی بھی اگر کوئی آپ سے اگر کوئی کاؤنسلنگ لینے آتا ہے تو اس کو اچھا گائیڈ کریں، اس کو سیدھا اچھی اور سچی اور سیدھی بات بتائیں کہ ہاں بھائی یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے اور یہ تمہارے لیے نہیں ٹھیک، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی آسانی کیا کریں، اپنے رشتوں میں ادھر ادھر دیکھا کریں، احساس کیا کریں کہ آیا یہ مشکل میں ہے، یہ سچویشن میں اگر ہمارے گائیڈ لائن سے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو آپ کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ خاموش تماشائی ہوئے آج کل، ہر کوئی مگن ہے، اپنی ذات میں مگن ہے، صرف سب نے اپنا آپ دیکھنا ہے، دوسرے کو کسی نے نہیں دیکھنا۔ اور جن چیزوں میں آپ اپنی ذات کے لیے آسانی چاہتے ہیں نا، وہ کام دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیں، تو خود بخود سے وہ کام آپ کی زندگی میں اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور خاموشی کی ایک سب سے بڑی پلس پوائنٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے خاموشی ہمیں سکون دیتی ہے۔ اور جو ہر وقت ہی بولنے والے انسان ہوتے ہیں نا، وہ ایک چیز کرتے ہیں جو خاموش رہتے ہی نہیں، اپنے بھی عیب ظاہر کریں گے اور دوسرے انسان کے بھی عیب ظاہر کریں گے، کیونکہ انہیں بولنے کے لیے اب کچھ تو چاہیے، اب ان کے پاس کوئی تھیم تو ہو، تو وہ بس اندھا دھند انہوں نے بولنا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بار بار کمپلینس کرنا، چیختے رہنا، چلاتے رہنا، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، کمپلینس نہیں کریں، بار بار نہیں کریں۔ ایک دفعہ کمپلین ہے، ایک دفعہ کر دیں کہ ہاں یہ چیز آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے یا آپ کو پریشان کر رہی ہے، تکلیف دے رہی، بار بار بولنے سے اگر اس نے بہتر کرنا ہے یا کوئی بہتر کر سکتا ہے تو وہ آپ کی ایک بار میں بات سن کے وہ چیز کر دے گا، لیکن اگر آپ بار بار تو نو، تو خاموش ہو جاؤ۔ کسی نے دھوکہ دے دیا، کسی نے چیٹ کر دیا، کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اس پہ کیا کرو، خاموش ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو۔ بار بار کہنے سے اگر آپ کو رسپانس نہیں مل رہا تو چپ ہو جائے، خود کو تو سکون میں لائیں، پھر دیکھیں گے کوئی آپ کے سکون کے لیے کتنی فکر کرتا ہے یا کیا کر سکتا ہے۔ تو وہ بندہ تو اتنا آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ تو صرف ایک اپنی دنیا میں لگا ہے، لیکن خود آپ اپنے آپ کو کتنا نقصان دے رہے ہیں، یہ سوچیں، یہ سٹریس، ذہنی دباؤ، مائی گاڈ، کیسے پھر ان کو کیسے آپ کور کریں گے؟ تو خود کو کیوں الجھاتے ہیں آپ اتنا؟ تو انسان اس سے کیا ہوتا ہے، ویک ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، ہر چیز پہ ریئیکشن دینے والا انسان بہت زیادہ پھر ویک ہو جاتا ہے، مینٹلی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، سیک ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، چڑچڑاپن۔ نوٹ کریں یہ چیزیں اگر آپ میں ہیں تو خود کو کام کرنے کی پریکٹس شروع کر دیں، آہستہ 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 آہستہ، آج تھوڑا کریں، پھر تھوڑا کریں، پھر تھوڑا کریں، مطلب آپ کے مائنڈ میں یہ چیز تو ہے نا، جب آپ نے اپنے مائنڈ کو ایک ڈیوٹی دے دیتے ہیں نا تو وہ کرتا ہے، یقین کریں ڈیفینیٹلی وہ کام کرتا ہے، اور پھر اس کے ریزلٹس بھی سامنے آتے ہیں۔ آپ خود سے بات کر کے خود کے لیے کام کریں کہ ہاں مجھے اپنی یہ چیز بہتر کرنی ہے، کہ ہاں آج سے میں نے نہیں بولنا کرنا، بس ختم سے مراد کی زیادہ خود کو الجھانا نہیں ہے کسی چیز میں۔ اور ایک جو سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ آپ کی شخصیت، پرسنالٹی آپ کی زبان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، جب تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے نا آپ کے بارے میں اگلے بندے کو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے؟ ایک سائیکالوجسٹ بھی ہے نا، وہ بھی آپ سے بات کرے گا پھر آپ کے بارے میں آپ کو بتائے گا نا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کسی کے سامنے چپ بیٹھ جائیں، ہاں بھائی بتاؤ، اب نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم بولیں گے، ہم جو بولیں گے نا اس کی اہمیت ہے، ہمارے الفاظ کی، وہ ہمارے اندر کا پتہ دیتی ہیں۔ تو جب آپ خاموش رہنا سیکھیں گے، خاموش رہا کریں گے، تو پھر آپ سلیکٹیو اور آپ کا خود پہ کنٹرول ہوگا نا۔ خاموش بھی وہی انسان رہ سکتا ہے جس کا خود پر کنٹرول ہے۔ تو پھر جب آپ کے اوپر کنٹرول ہے تو آپ ہر بات بولو گے، سوچ کے بولو گے، طریقے سے بولو گے، تو اس سے آپ کی شخصیت بنے گی، اور جو آپ کی پھر وہ شخصیت ہے وہ لوگوں کے سامنے پھر ایسے آئے گی، تو وہ بہت ایک پیاری ہی چیز ہو جائے گی۔ اور خاص کر جب آپ کو لگے کہ کسی انسان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو اس وقت تو خاموشی چاہیے، کیونکہ جس نے اچھا نہیں کیا نا پھر آپ اس کو لاکھ صفائیاں دیں، دلیلیں دیں، کیونکہ اس نے تو اپنا کام کر دیا، اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، جانے والا چلا گیا، ختم۔ اپنا بھی بہت خیال کیا کریں، ہاں کوشش کریں پہلے اپنا خیال کیا کریں۔ خود میں آپ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے نا، جب آپ کی شخصیت، آپ خود میں مضبوط ہو جائیں گے
تو پھر آپ دوسرے کا خیال رکھ سکیں گے۔ تو اگر آپ خود ہی دکھوں میں، تکلیفوں میں، ڈپریشن میں، ذہنی دباؤ، بہت ایسی کنڈیشن ہے، تو پھر آپ دوسرے کے کیسے خیال کریں گے؟ تو اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ دوسروں کا خیال رکھ سکیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔